السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کسی اور جگہ پر حکومت کرنے والے بادشاہ سے ملنے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ وہ بادشاہ بڑا ہی سمجھدار اور اچھے فیصلے کرنے میں مشہور ہے۔ اس نے سوچا کہ چلو اس سے کچھ سیکھنے کا موقع بھی ملے گا اور ملاقات بھی ہو جائے گی۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دوسرے بادشاہ نے بڑے ہی پرجوش طریقے سے اس کا استقبال کیا، اس کو ویلکم کیا۔ ایک شاندار ضیافت اس کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اب ضیافت مطلب ہے کھانا، مطلب ایک بہترین قسم کا کھانا اس کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس کے آنے کی خوشی میں اسے ایک بہترین کھانا پیش کیا گیا تھا۔ کھانے کی میز پر انواع و اقسام کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ اب ہوا یوں کہ کھانا کھانے کے دوران ایک مکھی اس کے سوپ میں یعنی کہ سوپ کے پلیٹ میں گر گئی۔ بادشاہ کے چہرے پر ناگواری آ گئی۔ اس نے ملازم کو حکم دیا کہ یہ سوپ لے جاؤ اور میرے لیے نیا سوپ لے کر آؤ۔ اس نے میرا موڈ ہی خراب کر دیا۔ بادشاہ کو غصہ بہت آیا۔ اب جو میزبان بادشاہ تھا اس نے یہ سب دیکھ کر بڑے ہی ادب سے عرض کیا، جناب عالی، آپ اس بات پر ناراض نہ ہوں، یہ تو صرف ایک عام سی مکھی ہے، اس سے کھانے کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مہمان بادشاہ نے کہا کہ میں ایسی چیزوں کو بالکل بھی برداشت نہیں کرتا۔ مکھی نے میرا سارا موڈ خراب کر دیا۔ میرا جو سارا مزاج ہے، جو خوشگوار موڈ ہے، وہ سارا خراب ہو گیا۔ اب کھانا کھانے کا مزہ ہی خراب کر دیا اس مکھی نے۔ میزبان بادشاہ یہ بات سن کر مسکرایا۔ جناب، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک اچھی دانائی والی بات بتانا چاہوں گا۔ یہ مکھی نہیں ہے جس نے آپ کا موڈ خراب کیا ہے، بلکہ یہ تو آپ کا اپنا ری ایکشن ہے، آپ کا رد عمل ہے جس نے آپ کا موڈ بگاڑا ہے۔ آپ کے پاس تو ایک زبردست طاقت ہے کہ آپ اپنے جذبات کو، ایموشنز کو کنٹرول کریں تاکہ آپ ری ایکٹیو نہ ہوں۔ مطلب اگر آپ ری ایکٹیو ہوں بھی تو ایک صحیح طریقے سے ہوں، اپنے جذبات کو کنٹرول کر کے ایک اچھے وے میں اپنی بات کو یا اپنی ناراضگی کا اظہار کریں۔ اگر ایک چھوٹی سی مکھی ہی آپ کو غصہ دلا دے گی تو پھر ہمارا اپنے اوپر کیا کنٹرول ہے؟ اگر ایک مکھی کی وجہ سے ہم ری ایکٹیو ہو جائیں گے، ہمارا موڈ خراب ہو جائے گا، تو ہمارے موڈ کا کنٹرول تو پھر مکھی کے ہاتھ میں ہوا نا۔ بادشاہ کو یہ بات بڑی ہی اچھی لگی۔ اس نے اسے پلے سے باندھ لیا، یعنی کہ اسے اپنے دماغ میں رکھ لیا اور پھر اس پر عمل کیا اور اپنی ریاست میں واپس آ گیا۔ اس دن سے ہی اس نے اپنی ایموشنز کو کنٹرول کرنے پر کام شروع کر دیا۔ اب وہ کوشش کرتا تھا کہ کسی بھی صورتحال میں ری ایکٹ نہ کرے۔ پہلے وہ جن باتوں پر فوراً غصے میں آ جایا کرتا تھا، اب انہی سچویشنز میں وہ پرسکون رہتا تھا۔ اس نے انالائسس کیا، اس نے یہ تجزیہ کیا کہ اب وہ مشکل سے مشکل صورتحال کو بھی بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کر لیتا ہے۔ اس کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی بہت بہتر ہو گئی تھی۔ فوری رد عمل نہ دینے کی صلاحیت جو ہے نا ہماری شخصیت میں جو ہے ایک بہت اہم چمک، یا پھر آپ یہ کہیں کہ بہت اہم خوبی ہے ہماری شخصیت میں، جو فوری رد عمل نہیں دیتے۔ بہت ساری سچویشنز میں ہم بنا سوچے فوری رد عمل دے دیتے ہیں، جس کے نتائج پھر ہمیں بھگتنے پڑتے ہیں۔ ہماری کسی بھی بات پر فوراً غصے میں آ جانے کی عادت ہمارے تعلقات کو، ہمارے ریلیشنز کو خراب کر دیتی ہے، ہمارے رشتوں کو خراب کر دیتی ہے۔ غصے اور فرسٹریشن میں ہم صحیح فیصلے بھی نہیں کر پاتے۔ رد عمل نہ دینے کا، ری ایکٹ نہ کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے جذبات کو دبا دیں یا پھر اپنے ساتھ ناانصافی ہونے دیں۔ جذبات ہماری زندگی کا بہت ہی ایک اہم حصہ ہے، ایک اہم پارٹ ہے۔ ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ ضرورت بس اس چیز کی ہوتی ہے کہ فوری طور پر ری ایکٹ کرنے کی بجائے ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دیں، اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے خود کو سوچنے کا موقع دیں اور پھر سوچ سمجھ کر ذمہ داری کے ساتھ رسپانس کریں۔ جب بھی آپ کے سامنے کوئی ایسی صورتحال آ جائے جو آپ کے غصے کو یا ناراضگی کے جذبات کو ابھارے یا ان کو مزید جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا جلتی پر تیل چھڑکے، تو پھر آپ جو ہے نا کوشش کریں کہ تھوڑا سا رک جائیں، 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں، گہری سانسیں لیں، ٹھنڈے دماغ سے پوری صورتحال کا دوبارہ سے جائزہ لیں اور پھر سوچ سمجھ کر سمجھداری کے ساتھ رسپانس دیں یا فیصلہ کریں۔ شروع میں
یہ آپ کے لیے بہت ہی مشکل ہوگا، اپنے جذبات پر قابو پانا اتنا آسان کام نہیں ہوتا۔ آپ کو غصہ آئے گا، آپ کو ٹینشن بھی بہت ہوگی، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں غصہ عقل کو کھا جاتی ہے، یا پھر یوں کہہ لیں کہ دماغ کا ڈھکن ٹھپ سے بند ہو جاتا ہے۔ پھر ایسے انسان کو آپ جتنا بھی سمجھا لیں وہ نہیں سمجھتا، انٹل کہ وہ خود اپنی مدد آپ نہ کرے، یا پھر وہ خود کسی مشکل میں نہ چلا جائے، اور پھر اس مشکل سے نکلتے نکلتے اس کی پھر لرننگ بھی ہو جائے گی، وہ سیکھے گا بھی۔ اوبویسلی جب وہ مشکل میں جائے گا تبھی تو سیکھے گا نا، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ مشکل میں نہ جائے اور پہلے سے ہی سوچ سمجھ کے اپنے ڈیسیجن لے۔ ہر چیز، ہر مشکل میں کوئی اور ہمیں جو ہے نا ریسکیو کرنے نہیں آتا، اور ان کا ریسکیو کرنا بعض اوقات بنتا بھی نہیں ہے۔ کچھ کام ہم نے خود کرنے ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک کام اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، خود کو سمجھنا ہے۔ اینڈ ون تھنگ کیپ ان یور مائنڈ، غصے میں کیے ہوئے فیصلوں پر ہمیشہ پچھتانا پڑتا ہے، لیکن اگر مسلسل پریکٹس کرتے رہیں گے نا، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، تو آہستہ آہستہ یہ آپ کے لیے آسان ہوتا جائے گا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے ریئیکشنز بھی بہتر ہونے لگیں گے، لوگوں کے ساتھ غصہ کرنے، فضول بحث کرنے کی آپ کی عادت ختم ہو جائے گی، لوگوں کو قائل کرنے کی آپ کی عادت ختم ہو جائے گی، کیونکہ ہر انسان کے نا اپنے اپنے نظریات ہوتے ہیں، اور ہر انسان اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہوتا ہے، تو آپ ان کو قائل نہ کریں۔ انفیکٹ آپ کو غصہ آئے گا ہی نہیں، اگر آپ جو ہے نا خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، یہ پریکٹس کریں گے، تو آپ کا غصہ کافی حد تک نارمل ہو جائے گا۔ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ نہیں آئے گا، جو چیزیں میٹر کرتی ہیں تو ان پر ریئیکشن بنتا بھی ہے، جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غصہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے آپ کے ساتھ پرابلم ہے، تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ پھر جب آپ پریکٹس کریں گے تو آپ ہمیشہ پرسکون رہیں گے، آپ مشکل سے مشکل صورتحال میں بھی پینک نہیں ہوں گے، بوکھلاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے، کنفیوز نہیں ہوں گے، گھبرائیں گے نہیں، آپ کے ہاتھ پاؤں نہیں پھولیں گے، آپ جذباتی نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے جذبات مکمل طور پر آپ کے ہی کنٹرول میں ہوں گے، کوئی اور ان کو مس یوز نہیں کر سکتا۔ آپ کے خود پر اعتماد اور بھروسے میں اضافہ ہوگا، آپ کو اندرونی خوشی ملے گی، سکون ملے گا۔ ویورز، ہمارے اندر یہ طاقت ہے، یہ صلاحیت ہے کہ ہم اپنے جذبات کو قابو کر سکیں، خود پر کنٹرول کر سکیں، اپنے اوپر حکومت کر سکیں۔ زندگی میں آنے والی جو مختلف سچویشنز ہیں نا، وہ اچانک ہونے والے واقعات اور حالات پر جو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اوکے، کبھی جو سڈن سچویشنز ہوتی ہیں، مستقبل میں کیا ہونا ہے، بعض اوقات ہم فورکاسٹنگ کر لیتے ہیں کہ مستقبل میں مارکیٹ جو ہے نا اس چیز کی بہت اچھی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کچھ چیزیں جو ہے نا اللہ جانتا ہے، ہم جو ہے نا پاسٹ کے جو انالائسز ہیں ان کو لے کر ان کی بیسس پر مستقبل کو فورکاسٹ کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مستقبل میں وہی ہو جو ہم نے فورکاسٹ کی ہے، تو اس میں 5% ایرر کے چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ اب دیکھیں انسان کا جو غصہ ہے نا وہ ایک نیچرل چیز ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگوں کو بہت زیادہ آتا ہے، کچھ لوگوں کو نیچرلی ہی اللہ نے پرسکون بنایا ہوتا ہے، تو جن لوگوں کو غصہ آتا ہے ان کو خود پر کام کرنا ہوتا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کا ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہے، اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے، لیکن ایسے مشکل حالات پر آپ نے جو ہے نا رد عمل نہیں دینا اس پر، جب ہمارا کیونکہ جب مشکل حالات ہوتے ہیں نا تو اس پر زیادہ تر انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا نا، اپنا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ نیچرلی ہوتی ہیں ساری سچویشنز، لیکن جو رد عمل ہے نا وہ ہمارے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے، ہم نے کس طرح سے رد عمل دینا ہے، کیسے ڈیسیجنز لینے ہیں، وہ ہمارے اختیار میں ہے۔ تو جذبات کے ساتھ رد عمل دینے کی بجائے، جذبات کے ساتھ فیصلہ کرنے کی بجائے تھوڑا سا پرسکون ہو کر ریئیکشن دے، ہمیشہ دلیل کے ساتھ رد عمل دے۔ ہمارے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ ہم اپنے رسپانس کو، رد عمل کو چن سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے صبر سے کام لینا پڑتا ہے، بڑی پریکٹس کرنی پڑتی ہے۔ کسی پر آیا ہوا غصہ تو زیادہ دیر تک نہیں رہتا، لیکن اس غصے کے دوران جو ہمارا برا رویہ ہوتا ہے نا، برا بیہیویئر ہوتا ہے، غصے میں چیخنا چلانا اور سامنے والے کو کھری کھری سنا دینا، تو جو دکھ ہمارے اس رویے کی وجہ سے اس انسان کو ہوتا ہے نا، اس کا پچھتاوا پھر ہمیں ساری عمر رہتا ہے۔ ہمارا غصہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن وہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے کسی کا دل توڑ دیا۔
اور اپنے دل میں کسی کے لیے غصہ بھر کر رکھنا بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے زہر تو ہم خود پئیں لیکن ہم یہ گمان کریں یا یہ چاہیں کہ اس سے جو ہے نا موت کسی دوسرے انسان کی ہو۔ وہ جو اپنے آپ کو فتح کر لیتا ہے نا، اپنے جذبات اور اپنے غصے کو قابو کرنا سیکھ لیتا ہے، وہ اس آدمی سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوتا ہے جس نے کئی ہزار جنگیں لڑی ہوں اور پھر جیتی بھی ہوں۔ پرامن اور پرسکون ہو کر کسی کے دل اور کسی قلعے کو فتح کرنا ایک بہت ہی ٹیکنیکل کام ہے۔ انسان کو غصے کی وجہ سے سزا نہیں ملتی، بلکہ انسان کو سزا ہی اس کا غصہ دیتا ہے۔ اگر آپ دوسروں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی کریں، اچھا سلوک کریں، اور اگر آپ خود خوش رہنا چاہتے ہیں تو پھر بھی لوگوں کے ساتھ ہمدردی سے پیش آئیں، ان کی دلجوئی کریں، ان کا خیال رکھیں، آپ کو سچی خوشی ملے گی۔ لاسٹ میں صرف 3 ہی چیزیں میٹر کرتی ہیں زندگی میں، کہ آپ نے لوگوں میں کتنی محبتیں تقسیم کی، آپ نے کتنی نرم مزاجی اور اخلاق سے زندگی گزاری، اور آپ نے کتنے اچھے طریقے سے لوگوں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو نظر انداز کیا۔ آپ ان چیزوں میں نہیں پڑے جو غیر ضروری تھی، آپ نے اپنا راستہ کھوٹا نہیں کیا، آپ نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کیا۔ آپ کا مائنڈ ہی آپ کے لیے سب کچھ ہے، اوکے؟ اگر میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ آپ کا مائنڈ ہی آپ کی زندگی کو سنوارتی بھی ہے اور بگاڑتی بھی ہے۔ یعنی کہ جو کنٹرول روم ہے وہ آپ کا مائنڈ ہے، آپ کی زندگی کا کنٹرول روم آپ کا دماغ ہے۔ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، ساری انسٹرکشنز آپ کو مائنڈ سے ملتی ہیں۔ تو آپ کو اس میں نیگیٹیوٹی کو نہیں بھرنا، مطلب کوئی کچھ ایسا نہیں رکھنا جو آپ کو نقصان پہنچائے۔ Now what to do, okay? You have to learn how to use your brain, how to make it more fertile and productive. آپ جو سوچتے ہیں وہ آپ بن جاتے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ ہٹ کر دکھانے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے نا، سب سے مختلف، یا پھر کچھ ایسا کر کے دکھانا کہ سب آپ کو جو ہے نا اپریشیٹ کریں، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کو پسند ہے، جس کو کر کے آپ کو خوشی ہوتی ہے، جس سے آپ کو پیار ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے۔ اور اگر وہ کام آپ کو ابھی تک نہیں ملا، اگر اس کام کو آپ ابھی تک تلاش نہیں کر سکے، تو ہمت نہ ہاریں، کوشش کرتے رہیں۔ آپ کی زندگی ختم تو نہیں ہو گئی نا، آپ کی زندگی میں آنے والا ہر دن آپ کے لیے ایک نیا موقع ہے، ایک نئی اپرچونٹی ہے۔ اس دنیا میں کوئی ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکتا سوائے ہمارے، اس دنیا میں کوئی ہماری زندگی نہیں بدل سکتا سوائے ہمارے۔ تو اپنی سوچ بدلیں، آپ کی زندگی خود بخود بدلنے لگے گی۔